السلام علیکم ناظرین، گجر زئی فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست چودھری عثمان گجر۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرچ کی کاشت کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود اپنی پرسنل زمین پہ مرچ کی کاشت کی ہے، تو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ سب لوگ دیکھ کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت سارے فارمر جو کہ ہمیں پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ مرچ کی تیاری کیسے کرتے ہیں، زمین کی تیاری کیسے کرتے ہیں اور کس طرح لگاتے ہیں، پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس کیا رکھتے ہیں، تمام باتیں پوچھتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے مکمل طور پر رہنمائی حاصل کریں۔ چلیں دوستو، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے زمین کی تیاری بہت اچھی طرح کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہمارے فارمرز ہوتے ہیں وہ زمین کی تیاری اچھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جو زمین کی تیاری ہے وہ آپ نے بہت اچھی طرح کرنی ہے۔ جب آپ زمین کی تیاری اچھی کریں گے تو اگر آپ کی زمین خشک ہوگی تو وہ جو جڑ ہے وہ نیچے جائے گی۔ اگر زمین کی تیاری اچھی نہیں ہوگی تو آپ کی جو جڑ ہے وہ بالکل نیچے نہیں جائے گی، کیونکہ جڑ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا پودا اچھی طرح گروتھ نہیں کرے گا، کیونکہ جڑ ہی ذمہ دار ہوتی ہے پودے کو گروتھ کرانے میں، بڑا کرنے میں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جڑ کی مدد سے خوراک اوپر جاتی ہے۔ اگر جڑ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا جو پودا ہے وہ اچھی طرح گروتھ نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے زمین کی تیاری بہت اچھی طرح کرنی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو ہم فرٹیلائزر اور سپرے کا خرچہ دوسرے فارمر سے شاید کم کرتے ہیں، جس چیز کا ہم سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ زمین کی تیاری ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ ہمارا ریجر ہے، ریجر کی مدد سے ہم اس کی کھیلیں نکال لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ریجر ہے یہ 27 انچ کا بیڈ بنا رہا ہے اور 27 انچ کی ساتھ فرو بنا رہا ہے نالی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک بیڈ سے دوسرے بیڈ کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ 54 انچ ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ دوستو جو ہمارا ورائٹی ہے جو ہم لگاتے ہیں ورائٹیز، ان کا جھاڑ بھی اتنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے، دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ جھاڑ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہم ٹریکٹر کی مدد سے مٹی لگاتے ہیں وہ اس بیڈ میں آرام سے جو ہے ٹریکٹر چل جاتا ہے، تو ہم مٹی بھی اس کو مکینیکلی ٹریکٹر کی مدد سے لگا لیتے ہیں۔ کیونکہ دوستو آگے آپ سب جانتے ہیں کہ لیبر کاسٹ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو ہم نے مشینوں کی طرف آنا ہے۔ جب ہم مشینوں کی طرف آئیں گے تو ہمارے پاس اوزار ہونے چاہیے، ہمارے پاس اس طرح کے سارے معاملات ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری طرف تو جو پکنگ ہوتی ہے وہ ہم لیبر کی مدد سے کراتے ہیں۔ چائنا میں تو جو پکنگ ہے وہ بھی مشین کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو اس طرح دوستو ہم نے آگے جو ہے وہ لیبر کاسٹ کو کم کرنا ہے، کیونکہ ہم اگر زیادہ رقبے پہ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو ہم لیبر نہیں اویلیبل ہوگی، تو بہت سارے فارمرز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو دوستو ہمیں پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا پانی چھوڑنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے صبح شفٹ کرنی ہے تو ہم رات کو پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ رات مطلب صبح اذان کے ٹائم جو ہمارے بندے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر پانی چھوڑ دو، مطلب اتنا ایک پانی کم لگانا ہے کہ 15-20 منٹ ایک ایکڑ میں چلیں۔ تو جیسے ہی ہمارے پاس لیبر کی اویلیبلٹی ہوتی ہے 15-20 منٹ چھوڑتے ہیں، ہمارا پانی جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے گانے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم جو نرسری ہوتی ہے، یہ آپ کے سامنے نرسری ہے دوستو، آپ نے جو بھی پلانٹس سلیکٹ کرنے ہیں لگانے کے لیے آپ نے اس کی ہائٹ کے سے زیادہ جڑ دیکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ جنوری کے شروع میں لگا رہے ہو تو کوشش کریں آپ کا جو پلانٹ ہو وہ جتنا سخت ہوگا اتنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا، کیونکہ جو سخت پلانٹ ہوتا ہے اگر ہلکی پھلکی سردی یا کورا بھی پڑ جائے تو وہ اس کو مینیج کر لیتا ہے۔ اگر آپ کا جو پودا ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، اس کی جڑ نہیں اچھی بنی ہوتی، پھر جب آپ شفٹ کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے تھوڑا سا کورا پڑ جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ دوستو ہم تھوڑا لیٹ اس لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ آگے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے پودے کا جھاڑ بنانا ہوتا ہے۔ تو اوپن میں فروری میں تو ہم ویسے لگا رہے ہیں، مئی میں ہماری جو ہے پکنگ، اب مئی کے اینڈ میں پکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ریڈ کی ہلکی پھلکی، تو اس لیے ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ ہم نے اچھی ایوریج لینے کے لیے اس کو ارلی شفٹ کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، مرچ لگانے کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے، آپ یاد رکھیں کہ جو آپ نے مرچ ہے وہ اس کو اوپر لگانا ہے۔ یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے جو پلانٹ ہیں وہ بالکل نکر پہ لگائے ہوئے ہیں ہم نے، بیڈ کے بالکل نکر پہ۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اتنا نکر پہ لگا رہے ہو، اوپر پانی کیسے جائے گا؟ دوستو آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بارشیں آتی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا بارش کتنی آئے گی۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ بہت زیادہ بارش آ جائے جو ہمارا پانی ہے وہ پودے تک نہ پہنچ سکے، مرچوں میں یہ ایک خاص بات ہے کہ جب آپ کا جو پانی ہے وہ پودے کی جڑ کو ٹچ کر جائے گا اور اس کی جڑ تک 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کھڑا رہے گا تو وہ آپ کے پودے سارے ختم ہو جائیں گے، تو وہ جڑ کی بیماریوں کے ایشو بنتے ہیں۔ وہ ایک اور چیز ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں دوسری ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو مرچوں کے پودے ہیں وہ بہت اوپر تک لگاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اتنا اوپر لگا رہے ہو، اوپر موئسچر چلا جائے گا۔ دوستو یہ ہم اپنی لیبر کو کہتے ہیں، یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے شفٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے سوال تھے کہ یار آپ جو پلانٹ جو رکھ رہے ہو یہ آپ پہلے اس کی سوراخ کرتے ہو؟ دوستو لیبر ہمارے 1500 1000 سے 1500 پر ایکڑ کا لیتی ہے،
ان کی عادت بنی ہوتی ہے، وہ 14 انچ پہ 12 انچ پہ جتنا ہم ان کو کہتے ہیں اس پہ وہ پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹینس لگا دیتے ہیں، تو وہ پلانٹ لگاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد دوستو جب آپ نے اس کو شفٹ کر لینا ہے، بالکل اوپر کر کے کرنا ہے، کیونکہ جو ہمارا پانی ہے وہ کبھی پودے تک نہ پہنچے، تو وہ اوپر صرف موئسچر ہی جائے۔ ہم اس کو ایسے ابھی تو یہاں پہ نمی بھی نہیں پہنچی ہوتی، ہم وہاں پہ لگا دیتے ہیں، پھر رات کو یا شام کو پانی خود بخود جیسے ہی موئسچر اوپر گانا ہے جو موئسچر کا وہ اوپر جاتا جائے گا، وہ سارے پودوں کو نمی مل جائے گی۔ تو اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم سپرے کرنے سے پہلے، آپ کو پتہ ہے کہ جڑی بوٹیوں کے لیے ہم سپرے کرتے ہیں، اور سپرے کرنے سے پہلے ہم جو ہے ایک بار ہلکا سا پانی اور لگا دیں گے تاکہ جن پودوں تک نہیں پہنچا ہوتا وہ بھی پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد دوستو جب ہم اس کو لگا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد تو یہی ہے کہ کیونکہ ابھی تو ایشو نہیں ہوتا، جب بارشوں کا برسات کا مہینہ آتا ہے تب ہمارے لیے بہت ایشو کرتا ہے، تو اسی لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں اس کو اوپر ہی لگاتے ہیں۔ دوستو یہ ہمارے پاس ہے ویرائٹی، یہ ہم نے 2 ورائٹیز آئی لگائی ہیں، ایک SW 7864 بائی سیمینس کمپنی کی اور ایک اسکائی اسٹار 4، وہ پہلے سال میں نے لگائی ہے، پچھلے سال سنا تھا کہ اس کی ایوریج بھی اچھی ہے، تو اس لیے ہم نے 7864 کو پریفر کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اسکائی اسٹار 4 لگایا ہے۔ اس کا میں اس لیے لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کا مجھے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، میں اس سال لگاؤں گا، اگر اس کی اچھی پروڈکشن آئے گی تو پھر میں لوگوں کو اس کو ریکمینڈ کروں گا، جب تک میں خود اس کی کاشت نہیں کرتا میں لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح دوستو ہمارے 48 سے 52 بیڈ بنیں گے پر ایکڑ کے، اور آپ نے لگا کے اچھا اس کو۔ اور ایک اور سوال جو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ یار زمین کی تیاری میں آپ نے کون سی کھاد دی ہے؟ دوستو ہماری زمین میں پہلے ہی بہت ساری کھادیں موجود ہوتی ہیں، تو ہم زمین کی تیاری کے ٹائم کوئی کھاد نہیں دیتے، کیونکہ جو ہمارا پودا ہوتا ہے اس کو جتنی خوراک چاہیے ہوتی ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا 27 انچ کا بیڈ ہوتا ہے، تو ہم اگر بیڈ کے اندر خوراک دیں گے، جو بیڈ کے اندر خوراک چلی جائے گی وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب ہم ابھی کیمیکل سپرے جو کر دیں گے، وہ کیمیکل اپنی تہہ بنا لے گا، جو پہلی باری پہ پھر ہم اس کو کھاد دیں گے۔ جو ہمارا پودا ہے ماشاءاللہ بہت ہیلدی ہوتا ہے، وہ جب تک اپنی جڑ بھی نئی جڑیں بنا لیتے ہیں ہلکی ہلکی، پھر جیسے ہم اس کو کھاد ڈالتے ہیں تو وہ بڑی اچھی طرح سے گروتھ کرتا ہے۔ تو دوستو باقی مرچوں کی فصلوں میں کوئی اس طرح اتنی بڑی لاجک نہیں ہے، بہت سارے سوال لوگوں کو مائنڈ میں یہ بتایا ہوا ہے کہ یار مرچوں کی فصل مختلف ہے، جو کیونکہ بہت سارے لوگ پنجاب میں ٹرائی کرتے ہیں، وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، ایوریج اچھی نہیں لیتی۔ ان کی 2-3 ریزن ہوتی ہیں، ایک تو ان کو فرٹیلائزر پلان نہیں پتہ ہوتا، دوسرا وہ بیماریوں کا توڑ جوڑ نہیں کر سکتے، اور تیسری جو سب سے مین ریزن ہوتی ہے کہ وہ ٹائم سے فصل نہیں لگاتے۔ تو آپ سب کوشش کریں فروری کے مہینے میں آپ اپنی جو ہے اس مرچ کو لگائیں، مارچ میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ مارچ میں آپ مارچ میں فصل کی پروڈکشن پوری نہیں لے سکتے، چاہے آپ جتنا بھی زور لگا لیں گے۔ تو اس لیے آپ وہ والا جو زور ہے وہ پہلے لگائیں، اس کے بعد، کیونکہ فروری بیسٹ ٹائم ہے مرچ لگانے کا، کیونکہ آج سے 5 سال پہلے دوستو ہم بھی مارچ میں لگایا کرتے تھے، لیکن اب وہ پہلے والا سین نہیں ہے، اب جو ہمارا موسم ہے وہ بدل گیا ہے، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایک دم سے گرمی آ جاتی ہے، جب گرمی آتی ہے تو پھر وہ جو ہوتا ہے پودا وہ سٹریس فیل کرتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ گرمی آنے سے پہلے اس کا جو ایک پھل ہے وہ بہت اچھی طرح لے لیں، کیونکہ اگر ایک پھل ہمارا 45 سے 50 من خشک آ جائے تو ہمارے جو خرچے ہوتے ہیں، جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، تو ہم دوسری پکنگ پہ اگر ہمیں موسم صحیح لگ رہا ہو یا فصل اچھی لگ رہی ہو تو دوسری پکنگ پہ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات جو کہ ملتان کے علاوہ دوسرے علاقے ہیں جہاں پہ ٹمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہاں پہ تو لوگ دسمبر تک اس کو چلاتے ہیں، اور چلانا بھی چاہیے، کیونکہ نئی فصل آپ لگائیں گے، دوبارہ زمین کی تیاری میں اتنا خرچہ ہوگا۔ تو دوستو اپنا جو لوگ مرچ لگانا چاہتے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی یا اتنی بات نہیں ہے، آسان فصل ہے، اس میں آپ نے جڑی بوٹیوں کا خیال رکھنا ہے، اور ایک جو ہے پودے تک پانی کبھی نہیں پہنچانے دینا، کوشش کرنا ہے کہ پانی صرف موئسچر اوپر جائے تو آپ کامیاب ہو۔ اگر آپ ان چیزوں پہ خیال رکھو گے تو آپ آسانی کے ساتھ، جو کھاد کے پلانز ہیں اس کی ویڈیوز ہیں بھی صحیح، اور جیسے جیسے ہم کھاد ڈالتے رہیں گے میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہوں گا، تاکہ آپ مکمل طور پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ مرچ کے جو تمام کاشتکار ہیں وہ اس ویڈیوز کو پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہیں، اور کوئی سوال ہوتا ہے وہ کمنٹ کر دیا کریں، کیونکہ دوستو ہم سب سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، بہت سارے لوگ ہوں گے جو میرے سے بھی زیادہ اچھا جانتے ہوں گے، وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے، جس سے ہم تمام فارمر جو ہے وہ بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری طرف تو ٹرینڈ ہی نہیں ہے، چائنا ہر سال 3 ٹریلین لگاتا ہے، جو کہ پاکستان کی اکانومی سے بھی زیادہ ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم جو بھائی ہیں ایک دوسرے کی مدد کر کے
رہنمائی دے سکتے ہیں، اور معلومات کے لیے اس پیج کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔